اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، ایلیٹ نیوز لائیو سے پروگرام نور قرآن و حدیث کے ساتھ آپ محمد لطیف انجم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ کی طرح آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ذکر اللہ کے فضائل اور اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ذکر کے بدلے ذکر کا وعدہ فرمایا ہے، اور ذکر اللہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترمذی اور ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے بہت سارے احکامات ہیں، آپ مجھے کوئی مختصر سی بات بتائیں کہ جس پر میں عمل کر سکوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ حضور نے اس کو بتایا کہ جس نے یہ پوچھا کہ میں ایک مختصر عمل کرنا چاہتا ہوں، جو اسلام کے جملہ احکامات ہیں ان میں سے ایک مختصر عمل مجھے بتائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری زبان جو ہے وہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کا ذکر کرنے والا زندہ کی طرح اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی طرح، یعنی جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ ہے اس کا دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کچھ لوگ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اجتماعی ذکر کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ جب بھی کچھ لوگ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے، ان پر سکون نازل کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ کیسی بابرکت مجلس ہوتی ہے کہ جن کا ذکر اللہ اپنے مقرب فرشتوں میں بیٹھ کر کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بہترین عمل بتاؤں جو تمہارے اعمال سے افضل ہو، تمہارے مالک سب سے زیادہ پسند ہو، اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہو، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی کی خیرات کرنے سے بہتر ہو۔ پھر فرمایا کہ کفار کی گردنیں کاٹنے اور ان سے اپنی گردنیں کٹوانے سے بھی افضل ہو۔ کتنا بڑا وظیفہ ہوگا یا کتنا بڑا وہ عمل ہوگا کہ جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام طرح عمل بتائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں وہ ارشاد فرمائیے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کے ہاں تمام اعمال سے افضل ہے، خدا کا پسندیدہ عمل ہے، اور پھر رافع درجات بھی ہے، سونے اور چاندی کی خیرات سے بڑھ کر ہے، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جانے سے بھی افضل قرار دیا گیا۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے یا ذکر الہی جہاد اور شہادت سے افضل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تلوار کا جہاد اصغر ہے، جبکہ ذکر میں لا الہ الا اللہ کی تلوار کے ذریعے نفس اور شیطان کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس جہاد کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ کنز العمال میں ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ، کہ مجاہد وہ ہے، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ تو جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے اور شیطان کے خلاف جہاد کرے، وہ انسان دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ ذکر الہی کی ایک مجلس 20 لاکھ بری مجالس کا کفارہ ہے۔ ایسی مجالس کے جو ہم اپنے دوستوں میں بیٹھ کر بری باتیں کرتے ہیں، لہو و لعب میں گزار دیتے ہیں، ان ایسی 20 لاکھ مجالس کا ایک ذکر الہی کی مجلس جو ہے وہ کفارہ بن جاتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبانیں جو ہیں وقت ذکر الہی سے تر رہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز اسی وقت اسی چینل پر پھر آپ کی حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان قاری محمد لطیف انجم اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور آپ میرے لیے دعا کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔